عزیز طلباء و طالبات، معزز ناظرین، میں ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آپ کو آموزش فارسی کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کلاس کا ایک مقصد آپ کو بول چال کی فارسی سے آشنا کرنا ہے۔ فارسی بول چال نہایت ضروری ہے، آپ اس کے لیے آپس میں بھی گفتگو کریں، مشق کریں، اور جہاں کہیں آپ مشکل سے گزر رہے ہوں وہاں کسی استاد سے رجوع کریں۔ ہم اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو عام بول چال والی فارسی کچھ نہ کچھ سکھائیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ کچھ جملے میں پہلے اردو میں پڑھوں گا، اس کے بعد تحریری فارسی اور اس کے بعد بول چال والی فارسی میں انہی جملوں کو دہراؤں گا۔ آپ فرض کیجئے کسی سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا کیا پروگرام ہے، تو فارسی میں کچھ یوں کہیں گے، امروز برنامه شما چیست؟ اور یہی جملہ کلوکل پرشین میں بول چال فارسی میں کچھ یوں ہوگا، امروز برنامه شما چیه؟ یہ دیکھیے کہ چیست چیے میں بدل گیا۔ آج میرا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، امروز برنامه خاصی ندارم۔ اور یہ جملہ تقریباً یوں ہی رہے گا، امروز برنامه خاصی ندارم، یعنی آج میرا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ آج ہم سیر کے لیے جائیں گے، ما امروز به گردش میرویم۔ اور کلوکل فارسی میں ما امروز به گردش میریم، یہاں دیکھیے گا آپ کہ میرویم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور میرویم بدل گیا ہے میریم میں۔ کل آپ کہاں تھے؟ دیروز شما کجا بودید؟ اور بول چال والی فارسی میں دیروز شما کجا بودین؟ کل آپ کہاں تھے؟ تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ بودید بدل گیا ہے بودین میں۔ یہ اصول تقریباً ہر جگہ پر لاگو ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ آخر میں یہ دال لگا رہے ہوں اسے آپ یہ نون میں بدل لیتے ہیں، یعنی کجا رفته بودید، کجا رفته بودین، چه خورده بودید، چه خورده بودین، چه نوشته بودید، چه نوشته بودین، چه خوانده بودید، چه خوانده بودین، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا جملہ ہے، کل میں یونیورسٹی گیا تھا، دیروز دانشگاه رفته بودم۔ تو کلوکل فارسی میں بھی یہ جملہ تقریباً یوں ہی رہے گا، دیروز دانشگاه رفته بودم۔ دانشگاہ کی جگہ پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیروز من مدرسه رفته بودم، یعنی کل میں اسکول گیا تھا۔ دیروز من به اداره رفته بودم، کل میں آفس گیا تھا۔ دیروز بازار رفته بودم، کل میں بازار گیا تھا۔ دیروز به لاہور رفته بودم، کل میں لاہور گیا تھا۔ یہ جو بے کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی کلوکل فارسی میں کام چل سکتا ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ من به لاہور رفته بودم تو یہ جملہ بھی درست ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ من لاہور رفته بودم تو بول چال کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی سبق پر ذرا آگے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، آپ یونیورسٹی کیوں گئے تھے؟ اور فارسی میں کہیں گے شما چرا به دانشگاه رفته بودید؟ اور یہی جملہ بول چال والی فارسی میں کچھ یوں ادا ہوگا، چرا شما چرا به دانشگاه رفته بودید، یا چرا شما به دانشگاه رفته بودید۔ یہ چرا کو آگے یا پیچھے کرنے سے بھی جملہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ جملے کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ شما چرا به دانشگاه رفته بودید، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ من در دانشگاه دانشجو هستم، من دانشجوی دانشگاه، میں فارسی کا استاد ہوں۔ من استاد زبان فارسی هستم، من استاد زبان فارسی ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ معمولی سی تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر آپ اس تبدیلی پر غور کریں، اس کا مشاہدہ کریں اور اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زبان زیادہ شستہ اور شائستہ ہو جائے گی۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ، ایک گفتگو درج ہے علی اور کریمی کے درمیان۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہے، میں اسے فارسی اور اردو ترجمے دونوں کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ علی کہتا ہے،
हेलो आगे करीमी, तो उसका मतलब है अली कहता है हेलो करीमी साहब, पहले बेफरमाई, जी फरमाइए। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आप बेफरमाइन की जगह बेफरमाइन भी कह सकते हैं, भले बेफरमाइन यानी ये दाल की जगह ये नून। सलाम आगे करीमी, सलाम करीमी साहब, हाल शुमा चतुरे, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है? खूबम आज दीरूस मुंतज़िरा, खूबम यानी मैं ठीक हूँ, आज यानी से, दीरूज यानी गुजरा हुआ कल। आप जानते हैं कि आज को, टुडे को हम फारसी में कहते हैं इमरूस। यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल को हम कहते हैं दीरूस, और गुजरे हुए परसों को क्या कहते हैं, यानी डे बिफोर यस्टरडे को फरीरूस। इसी तरह आने वाले कल को फरदा और आने वाले परसों को पस फरदा कहा जाता है। तो यहाँ पर अली कह रहा है कि खूबम मैं ठीक हूँ, आज दीरूस मुंतज़िरा, मैं कल से मुंतज़िर हूँ, कल से इंतज़ार कर रहा हूँ। सात चंद मी रसीद, कितने बजे आप पहुँचेंगे? अब यहाँ भी आप देख लीजिए कि मी रसीद की जगह अगर आप चाहें तो उसी उसूल के तहत, फ़ारसी बोलचाल के कवायद के तहत आप आखिरी ये दाल को ये नून में बदल सकते हैं और जुमला कुछ यूँ हो जाएगा सात चंद मी रसीन, बल्कि क्लोकिल फ़ारसी में ये चंद का दाल भी ख़त्म हो जाता है और ये बन जाता है सात चंद मी रसीन, आप कितने बजे पहुँचेंगे? क्लोकियल पर्शियन या क्लोकियल जो भी आप ज़बान बोल रहे हों, बिलअमूम उसका उसूल यही है कि ज़बान को जिस हद तक मुमकिन हो सादा कर दिया जाए। ऐसे तमाम अल्फाज जिनकी अदायगी कुछ मुश्किल होती है, जिनका तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़बान से मतरूक होते चले जाते हैं। इसीलिए चंद जब कहना मुश्किल है, इसीलिए अहले ज़बान इसे चंद कह लेते हैं, और दाल इसीलिए अहले ज़बान चंद कहते हैं और दाल को हस्फ कर देते हैं। करीमी कहता है मन सात हाशतोनी मिरासा, मैं 8:30 बजे पहुँचूँगा। यहाँ देखिए दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, एक तो वक्त है, और वक्त देखना या बताना आप गुज़श्ता क्लासेस में सीख चुके हैं। हाशतोनीम यानी 8:30, और फिर मी रसम इस्तेमाल हुआ है। इसका मस्तर था रसीदन, जिसका मतलब है पहुँचना। रसद मुज़ारा है और मी रसम फ़ेल हाल है, जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह फ़ेल हाल बनाते हुए आइंदा क्लासेस में होगी। अगरचे करीमी आने वाला है यानी आएगा, लेकिन वो कहता है कि मी रसम, ये ऐसे है कि हम फ़ेल हाल को बिलामूम फ़ेल मुस्तक़बिल के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर सियाक़ व सबाक़ साथ दे। मसलन उर्दू या अंग्रेज़ी या कोई भी ज़बान आप बोलते हो, अगर आपसे कहा जाए कि कल आप कहाँ होंगे, तो आप कह सकते हैं कल मैं कराची जा रहा हूँ, कल मैं तेहरान जा रहा हूँ। ये अगरचे कहने में फ़ेल हाल है, लेकिन मुराद फ़ेल मुस्तक़बिल है। इसी तरह से करीमी भी यही कह रहा है कि मन सात हश्तोनी मिरसम, यानी मैं 8:30 पहुँचूँगा या मैं 8:30 बजे पहुँच रहा हूँ। अली कहता है किताब फ़ारसी फरामोश न कुनीत, यानी फ़ारसी की किताब को भूल न जाना। यहाँ पर भी अगर इसे क्लोकी में बदलना चाहें तो क्या कहेंगे, किताब फ़ारसी फरामोश न कुनीत, यानी आखिरी ये दाल ये नून में बदल जाएगा। खूब शोध गुफ्ती, अच्छा हुआ तुमने कह दिया। मन फरामोश कर दे बूदा, मैं तो भूल ही गया था। ये माजी बईद है, इसकी वजाहत भी आइंदा क्लासेस में होगी। सरे सात बेरसीद, वक्त पर आ जाना। सरे सात वही लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में बर वक्त कहते हैं, यानी सरे सात। बेरसीद या बेरसीन, इसे भी आप आखिरी दाल को नून में बदल सकते हैं क्लोकियल फ़ारसी में। सरे सात बेरसीन या सरे सात बेरसीन, वक्त पर पहुँच जाओ। ता बाहम दर्स बेखूनी, ताकि मिलकर सबक पढ़ें। यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ, मैंने अभी कहा बेखूनी, नहीं कहा बेखानी। ये कुछ रायज ये है फ़ारसी में कि आखिर में अगर अलिफ और नून आ रहा हो तो हम उसे वाव और नून में बदल देते हैं। यानी अगर खानदन हो तो क्या होता है, खूनदन। अगर खाने हो तो क्लोकिल फ़ारसी में वो बन जाता है खूने। नामे हो तो नुमे। इसी तरह से आप देखिए बेखानी बेखूनी। चश्म,
چشم فارسی میں تقریباً وہی مطلب دیتا ہے جیسے اوکے ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، بالکل ٹھیک. یا جیسے ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر، تو اگر آپ کسی کی بات ماننا چاہیں اینت تو آپ کہیں گے چشم. بے مادر سلام بے رسونید، ماما کو، امی جان کو سلام پہنچائیے، انہیں سلام کہیے. یہاں بھی دیکھیں بے رسانید بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسے کلوکل ٹچ دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بے رسونید. یہاں آپ نے دو تبدیلیاں کی، رساندن کو رسوندن، اور آخر میں یہ دال کو یہ نون میں بدل ڈالا، بے رسونید. آخر میں علی بھی کہتا ہے کہ سلامت باشید، خدا حافظ شما. یعنی کسی کو خدا حافظ کہنا مطلوب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مکالمہ تو ختم ہوتا ہے، لیکن کلاس کا وقت چونکہ باقی ہے اس لیے ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے جنہیں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں اشارہ کہا جاتا ہے یا صفت اشارہ. ان تمام امور کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر دیے گئے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں. یہ مفرد کے لیے، اگرچہ یہ الفاظ آپ پہلے ان میں سے کچھ الفاظ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن سبق میں چونکہ دیے گئے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. انہا جمع ہے، یعنی یہ کی جمع جسے آپ انگریزی میں دیز کہہ لیتے ہیں. آن وہ یا دیٹ، آنہا دوز یعنی وہ جمع کے لیے. سفید یا سفید، دیکھیں لکھنے میں تو املا ایک جیسی ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے. میں پہلے بھی گزشتہ کلاسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فارسی میں یائے معروف لکھی اور بولی جاتی ہے، جبکہ اردو میں یائے معروف کے ساتھ ساتھ یائے مجہول بھی موجود ہے. تو فارسی میں ہم بولتے ہیں سفید اور اردو میں سفید. سبز وہی سبز ہے. قرمز یا سرخ، یہ بھی بتاتا چلوں کہ فارسی میں بھی لفظ سرخ رائج ہے، یعنی ریڈ کے لیے، سرخ کے لیے، لال کے لیے فارسی میں آپ قرمز یا سرخ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. کثیف یعنی گندا. آبی نیلا، اگر میں کہنا چاہوں کہ نیلا آسمان تو کیا کہوں گا؟ آسمان آبی. قہوئی یعنی براؤن، بھورا، یعنی یہ نہ کہیے گا کہ قہوئی سے مراد ایک چائے ہے یا ایک قہوہ ہے، بلکہ قہوئی اس سے مراد بھورا رنگ ہے. زرد پیلا. امروز آج. دیروز گزرا ہوا کل. قدیمی پرانا. بد برا. بلند اونچا یا لمبا. کوچک چھوٹا. بزرگ بڑا. برادر بھائی. امو چچا. امے پھوپھو. مادر ماں. پدر باپ. خواہر بہن. کیف بیگ یا بستہ یا تھیلا. فردا آنے والا کل. لیجیے آپ نے کچھ نئے الفاظ سیکھے، کچھ الفاظ آپ کے لیے شاید پہلے ہی سے آشنا ہوں. اس کے ساتھ جو اگلا سبق ہے ہمارا وہ ہے ایک اسم کی صفت کی طرف اشارہ کرنے کو صفت اشارہ کہتے ہیں. یعنی وہی الفاظ جنہیں ہم پہلے اسم اشارہ یا ضمیر اشارہ کہہ رہے تھے، اگر کسی موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے صفت اشارہ کہیں گے. جیسے ان برگ سبز است، یہ پتا ہرا ہے، یہ پتا سبز ہے. جب آپ ایک رنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک پتے کی خوبی بیان کر رہے ہیں تو اسے صفت اشارہ بھی کہا جا سکتا ہے. آن گل سفید است، وہ پھول سفید ہے. ان دفترها بزرگ هستند، یہ کاپیاں یا یہ رجسٹر بڑے ہیں. آن تلیفونها کوچک هستند، وہ ٹیلی فون چھوٹے ہیں.
آن هفت درخت بلند هستند، وہ 7 درخت اونچے ہیں یا لمبے ہیں. آن زن در حیات است، وہ عورت صحن میں ہے. یہی دیکھیے کہ اگر یہ حیات توئے کے ساتھ ہو تو اس سے مراد صحن ہے، اور اگر تے کے ساتھ ہو تو وہی حیات زندگی کا مطلب دیتا ہے. آن لباس آبیست یا آبی است، وہ لباس نیلا ہے. ان خانے تمیز است، یہ گھر صاف ہے، صاف ستھرا ہے. ان سیب سرخ است، یہ سیب لال ہے یا یہ سیب سرخ ہے. اسی مشق کے اگلے حصے میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے. آئیے جملے بھی پڑھتے ہیں. آن کتابہ خوب ہستند، وہ کتابیں اچھی ہیں. ان قلمہا سیاہ ہستند، یہ قلم سیاہ رنگ کے ہیں یا کالے ہیں. ان خانے قدیمی است، یہ گھر پرانا ہے. آن بچے تمیز است، وہ بچہ صاف ستھرا ہے. آن لباسا کثیف ہستند، وہ کپڑے یا وہ لباس گندے ہیں، میلے ہیں. آن سے گل زرد ہستند، وہ 3 پھول پیلے ہیں یا زرد رنگ کے ہیں. آن مدادها سبز ہستند، وہ پینسلیں ہری ہیں، سبز ہیں. آن دانشجویان منظم ہستند، وہ طالب علم منظم ہیں، مرتب ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ویل ڈسپلنڈ ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہیں. انہا استاد ہستند، یہ استاد ہیں. آن دخترہا تمیز ہستند، وہ لڑکیاں صاف ستھری ہیں. 1 سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. یہ کچھ جملے ہیں جو اردو اور فارسی دونوں میں دیے گئے ہیں. میں جملے بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. 1 سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، یعنی 1 سال 4 فصل دارد. پہلا موسم موسم بہار ہے. فصل اول بہار است. دوسرا موسم موسم گرما ہے. فصل دوم تابستان است. تیسرا موسم موسم خزاں ہے. سومین فصل پاییز است. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فارسی میں آپ پاییز کے ساتھ ساتھ لفظ خزان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہی جملہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے، سومین فصل خزان است. چوتھا موسم موسم سرما ہے. فصل چہارم زمستان است. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہجری شمسی تقویم یا کیلنڈر رائج ہے جو 20 یا 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور اسی 20 یا 21 مارچ کو جشن نوروز منایا جاتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے ایک نئے سال کا، بہار کا، ایک نئے موسم کا، امیدوں کا، امنگوں کا، آرزوؤں کا ایک میلہ سا لگ جاتا ہے. آئیے اسی سبق میں ہم ایرانی تقویم کے مختلف مہینوں کے نام بھی سیکھ لیتے ہیں. بہار کے جو مہینے ہیں 3 وہ ہیں فروردین، اردیبہشت اور خرداد. جو موسم گرما کے مہینے ہیں ان کے نام ہیں تیر، مرداد اور شہریور. جو موسم خزاں ہے، فصل پاییز یا فصل خزان، اس کے 3 مہینے کچھ یوں ہیں، مہر، آبان اور آذر. جو سردیوں کے موسم سرما کے یا فصل زمستان کے 3 مہینے ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں، دی، بہمن اور اسفن. مشهد یکی از شهرهای بزرگ ایران است. مشهد هر روز میزبان هزاران مسافر و زوار از سراسر ایران و سایر نقاط جهان است. در مشهد زیارتگاه‌های فراوانی وجود دارد که در رأس آنها بارگاه امام رضا علیه السلام، امام 8م شیعیان که محل زیارت عاشقان آن حضرت است. بارگاه امام رضا علیه السلام از نظر معماری منحصر به فرد می باشد. کاشیکاری و آینه کاری
آن چشم هر بیننده ای را خیره می کند. مسجد گوهرشاد و موزه آستان قدس رضوی نیز از دیگر نقاط دینی مشهد است. در مشهد همچنین مرقد شاعر معروف حماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی است. مشہد ایران کا ایک بڑا شہر ہے۔ مشہد ہر روز ایران اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے ہزاروں مسافروں کا میزبان ہوتا ہے۔ مشہد میں بہت زیادہ زیارتیں اور امام بارگاہیں موجود ہیں کہ ان میں سے سب سے اہم شیعوں کے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے۔ شیعوں کے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم ان کے عاشقوں کی زیارت گاہ ہے۔ حضرت امام رضا کا حرم معماری کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رنگارنگ شیشی اور کاشی کاری دیکھنے والے کو مجذوب کرتا ہے۔ گوہرشاد مسجد اور قدس رضوی کے آستانے کا عجائب گھر بھی مشہد کا قابل دید مقام ہے۔ اسی طرح مشہد میں حماسہ سرای کے مشہور ایرانی شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی کا مقبرہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم ہفتے کے دنوں کے نام بھی سیکھیں گے اور اسی طرح کچھ نئی چیزیں، کچھ زبان کے نئے اصول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔